وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. سورہ یونس قرآن کی صورتوں میں سے مکی صورت جو مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس میں نازل ہوئی. ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، مکی صورت اور مدنی صورت کسے کہتے ہیں؟ مختلف اقوال ہیں. جو قرآن کا حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو قرآن کا حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے اسے مدنی صورتیں کہتے ہیں. دوسرا قول، مکہ میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا مکہ کے گرد و نواح میں تھے جو قرآن اترا ہے وہ مکی صورتیں ہیں. مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت جو قرآن کا حصہ اترا ہے اس کو مدنی صورت کہتے ہیں. پہلا والا قول زیادہ بہتر ہے کہ ہجرت سے پہلے کہیں بھی موجود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکی صورتیں، اور ہجرت کے بعد جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اسے مدنی صورتیں کہتے ہیں. تو سورہ یونس مکی صورت ہے. مکی صورت کے اندر مفہوم کیا ہوتا ہے؟ مکی صورتوں کا خاصہ ہے جو مدنی صورتوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے. مکی صورتوں میں اسلام کے 3 بنیادی عقائد کے اوپر بات ہوتی ہے اور تفصیل سے بات ہوتی ہے. اس کے ضمن میں مسائل بھی آ جاتے ہیں. تو توحید، رسالت اور آخرت. اس صورت کے اندر بھی توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر بات ہے. اس کے ضمن کے اندر کچھ عبرت کے قصے ہیں، نبیوں کی حکایات ہیں، وہ باتیں بہت کم مسائل ہیں اس صورت میں. مدنی صورتوں کے اندر عقائد کے اوپر بات نہیں ہوتی، مدنی صورتوں پہ احکام کے اوپر بات ہوتی ہے. مدنی صورت جتنی بھی ہیں سب احکام پر مشتمل ہیں، حکم آئے ہیں. جتنے احکامات ہیں پوری کی پوری قرآن کے اندر 500 آیات ایسی ہیں جو احکامات کے اوپر مبنی ہیں. باقی قرآن، سارا قرآن کا تہائی تو دنیا سے بے رغبتی ہے. یعنی 30 سپارے تو 10 سپارے تہائی بنتا ہے، 10 سپارے تو دنیا سے بے رغبتی کے بارے کے اندر ہے. تہائی قرآن، پھر 1/3 قرآن یا اس سے بھی کہیں گنا زیادہ وہ توحید، اسلام کا بنیادی عقیدہ، رسالت اور آخرت اور ان کے لوازمات کے اوپر ہے. اور بہت کم حصہ قرآن کا جس میں صرف 500 آیات بنتی ہیں وہ احکامات کے اوپر مبنی ہیں. اور وہ بھی احکامات کے فروعات بیان نہیں ہوئے ہیں قرآن میں، صرف احکامات کے اصول بیان کیے گئے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کی اصل بیان کر دی گئی کہ یہ فرض ہے، اور زکوٰۃ کی اصل بیان کر دی گئی فرض ہے. نمازیں کس ترتیب کے اوپر فرض ہیں، فجر سے عشاء تک فرض نماز کی رکعتیں کتنی ہوں گی، سنت کی کتنی ہوں گی، وتر کی کتنی ہوں گی، قرآن سکوت ہے. قرآن نے اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا. زکوٰۃ کس آدمی پر کس مت کے اندر فرض ہوگی، کس آدمی پر فرض ہوگی، کس آدمی کو دیں گے، مصرف کیا بنے گا، قرآن سکوت ہے. قرآن نے کئی مسائل بیان بھی کیے ہیں لیکن اجمالی طور پر، تفصیلی طور کے اوپر بیان نہیں کیے. اس کے لیے سب کا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جہاں یہ چیزیں ملتی ہیں. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ تھوڑا سا تعارف ہوا سورت کا. 109 کے قریب اس کے اندر آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں. 3 آیتیں صرف ایسی ہیں جو مدنی ہیں اس پوری سورت کے اندر. کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ساری کی ساری مکی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ساری کی ساری مدنی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکی بھی شامل ہیں، مدنی بھی شامل ہیں. سورہ توبہ بھی اسی کے اندر تھی، کچھ آیات مدنی، کچھ آیات مکی. سورہ یونس بھی اسی طریقے سے ہیں. صرف 3 آیات آگے آئیں گے آخر کے اندر وہ مدنی ہیں، باقی ساری کی ساری صورت مکی صورت ہے. اچھا، ایک اور خاص بات بتاؤں اس صورت میں، جگہ اور دوسری صورتوں میں بھی ہے.
کچھ قرآن کے متشابہات ہیں، مشکل جگہ، جس کے بارے کے اندر حکم آئے گا اپنی جگہ کے اوپر، میرا خیال آج کے سبق میں آئے گی بات۔ اس صورت کے اندر قرآن کے متشابہ بھی ہیں، متشابہ کے اوپر کیا حکم دیا پڑھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنی جگہ کے اوپر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو ابتدا کی ہے صورت کی، مختلف صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے اللہ نے کی ہے، اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے کی ہے۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، جن حروف کے معنی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہیں۔ صحابہ کا مختلف لوگوں کی مختلف تحقیقات ہیں حروف مقطعات کے بارے میں، لیکن بنیادی بات، اصل بات جو صحابہ کی تحقیق ہے حروف مقطعات کے بارے میں، اور جمہور علماء کی، محدثین کی، مفسرین کی، تابعین، تبع تابعین کی، ان کی تحقیق یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے معنی امت کو نہیں بتلائے۔ وجہ کوئی چیز چھپائی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ امت کا حرج ہوتا، لوگوں کا کیا ہوتا، عمل ہی نہیں ہے، سامنے موجود ہی نہیں ہے، جس کی بنیاد کے اوپر امت عمل نہیں کر سکتی ہے۔ اہل محبت تو مر جائیں گے اس چیز کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں ملا، عمل نہیں ملا۔ ان حروف کی ضرورت امت کو نہیں تھی، اس پر انسان کا، مسلمان کا عمل موقوف نہیں ہے۔ الف لام را، الف لام میم، ہا میم، آ میم، عین سین قاف، قاف یا عین سین قاف، یہ سب کے سب پر امت کا عمل کیا نہیں تھا، موقوف نہیں تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب نہیں دی، اس کی تعلیم نہیں تھی، معنی نہیں بتلایا۔ ایک اور قول، یہ راز ہیں اللہ کے، یہ جتنے کے جتنی چیزیں یہ اللہ کے کیا ہیں، راز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہاں، جنت کے اندر، ان کی سب کی تفصیل اللہ کھول کے بتلائیں گے دنیا میں بھی۔ دوسرا، ایک تیسرا قول، انسان کی لا علمی ان حروف سے اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا کا جتنا قرآنی علم ہے سب من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہے۔ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر کمال ہے تو ان حروف کے معنی بتلا سکتے ہو تو بتلاؤ، بظاہر طور کے اوپر چھوٹے چھوٹے لفظ الف لام میم، الف لام را ہے، واضح ہوگی بات۔ یہ جی حروف مقطعات، ایسے ہی ایمان لانا فرض ہے جس سے دیگر قرآن پر ایمان لانا فرض ہے۔ بے معنی چیز کو مانتا نہیں ہوں میں، اور معنی والی چیز کو مانتا ہوں، بالاتفاق کافر ہے، اس میں کوئی، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا مطلب، الف لام را کا معنی نہیں جانتا تو لہٰذا اس کو مانتا نہیں ہوں میں۔ ہاں، تلک الآیات الکتاب الحکیم کو مانتا ہوں کیونکہ اس کو میں جانتا ہوں۔ تو میرے محترم ساتھیو، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم کیا مقرر ہے، ضابطہ یہ مقرر ہے، عقل باندھی ہے، عقل کیا ہے، کیا ہے بھیا، باندھی ہے، اور شریعت سلطان اور بادشاہ ہے۔ باندھی حکم کرتی ہے یا بادشاہ کو، یا بادشاہ حکم کرتا ہے باندھی کو؟ باندھی اپنی ایجاد کے بغیر اپنی ایجاد سے نکاح نہیں کر سکتی، باندھی آقا کی ایجاد کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، کیا آقا کی ایجاد پہ موقوف ہوگا، ایجاد دی آقا نے تو نکاح برقرار رہے گا، آقا نے ایجاد دی نکاح برقرار نہیں ہوگا، نکاح فسخ ہو جائے گا فوراً کے فوراً۔ تو شریعت سلطان اور بادشاہ ہے، اور عقل کیا ہے، باندھی ہے۔ سارے کے سارے فلاسفہ جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر گزرے ہیں، بنیاد رکھنے والا افلاطون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فلسفہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پھر اس نے قانون بنائے ہیں، تدون اور تدوین نہیں ہو سکی اس کے علوم فلسفہ کی۔ پھر اس کا پہلا شاگرد ارسطو نکلا ہے، اس ارسطو نے تدوین کی ہے اس کی فلسفہ مذہب کی، جو آج اہل یورپ جس مذہب کو لے کے چل رہے ہیں وہ سب کا سب فلسفہ پر مبنی ہے، یہ آج کے دور کے اہل کتاب نہیں ہے۔ اہل کتاب کون ہوتا ہے؟ جو انجیل یا تورات، ان دو کتابوں میں سے کسی ایک کتاب پر کیا کر رہا ہو، عمل کر رہا ہو۔ آج کے دور کے لوگ یہ اہل کتاب نہیں ہے، جمہوریت کے نام سے کتاب ہے جس کو یہ لوگ انگلش کے اندر ریپبلک کہتے ہیں، وہ کتاب ساری کی ساری ارسطو کی تدوین شدہ ہے۔ کس کی شدہ ہے؟ ارسطو کی تدوین شدہ ہے۔ فلاسفہ گمراہ ہو گیا، بہت دور نکل گیا اسلام سے، قریب قریب بھی نہیں آیا، بہت دور۔ وجہ یہ جو ضابطہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس ضابطے کو توڑ دیا اس نے۔ اللہ نے ضابطہ کیا بنایا تھا؟ مختصر انداز میں، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا، کیا کہ عقل کیا چیز ہے، باندھی ہے، اور شریعت کیا چیز ہے، شریعت سے مراد تمام نبیوں کی شریعت ہے، وہ سلطان ہے۔
انہوں نے باندی کا رتبہ بادشاہ کو دے دیا اور بادشاہ کا رتبہ باندی کو دے دیا، سارا کا سارا فلسفہ گمراہ ہو گیا، سارے فلاسفہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کا تعلق صرف باندی سے، شریعت جیسے حکم دے گی، تیری عقل میں آتی ہے بات یا نہیں سمجھ میں آتی ہے بات، چپ کر کے اس پر عمل کرے گا۔ چوں چرا کی اجازت، الف لام را، اگر عقل گماتا ہے تو کافر ہو جائے گا، کیوں؟ عقل میں تو سمجھ نہیں آتی، اور اگر شریعت گماتا ہے تو پکا مسلمان ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ شریعت نے کیا کہا؟ اس کو مانو، مانے گا۔ سمجھتے نہیں سمجھتے بات پہ؟ تو یہ حروف مقطعات ہے۔ کتاب شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز کیا ہے تلکا، یہ تلکا اس میں اشارہ کرتے ہیں، یہ وہ اس، ہم لوگ اردو میں اشارے کرتے ہیں، تلکا عربی کا اس میں اشارہ کا لفظ ہے۔ یہ جو تمہارے سامنے اب آنے والی ہیں، کیا ہیں یہ؟ مشار علیہ، آیات الکتاب، یہ جو آیات ہیں کتاب کی ہیں، کتاب سے مراد قرآن ہے، یہ آیات قرآن کی ہیں، اور یہاں قرآن کی صفت بیان کی ہے، کہیں قرآن کی صفت تنزیل بیان کی ہے، کہیں قرآن کی صفت کریم بیان کی ہے، کہیں قرآن کی صفت عظیم بیان کی ہے، یہاں قرآن کی صفت حکیم بیان کی ہے، کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ حکمت والے کتاب کی آیات ہیں۔ کس والی کتاب کی آیات ہیں؟ حکمت والے۔ کیا مطلب؟ اس کا زیر زبر اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے رموز اور راز سب حکمت پر مبنی ہیں، تیری سمجھ میں آئیں یا تیری سمجھ میں نہ آئیں، سب کا سب۔ بظاہر تیری مخالف تیرے حق کے اندر کام نہیں ہو رہا، تیری مخالفت میں کام ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ فرمائے حکیم ذات کی حکمت والی کتاب ہے۔ اور پہلے ہی سوال کا شبے کا جواب ہے، اکان للناس عجبا، یہاں سے مشرکین مکہ کا ایک سوال تھا، شبہ تھا ان کو ایک چیز پر، اللہ تعالیٰ نے بڑی حکیمانہ انداز کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ اس شبے کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کی ایک جماعت کے عقائد ہم سے تبدیل ہو گئے۔ وہ شبہ کیا ہے؟ وہ شبہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا شبہ یہ ہے کہ اکان للناس عجبا، تعجب ہے لوگوں کو، لوگ تعجب کر رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ تعجب کر رہے ہیں۔ کس بات کے اوپر؟ اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، اللہ نے ہم میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیج دی ہے۔ کن میں سے بھیج دی ہے؟ ہم میں سے ایک آدمی کے اوپر وحی بھیج دی ہے۔ ان انذر الناس، وحی کا کام کیا ہے؟ وحی کے دو کام ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈراتا ہے آخرت کے بارے میں، اللہ کی حکم عدولیوں کی طرف ڈراتا ہے، وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو بشارت دیتا ہے جنت کی۔ یہ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی ہم میں سے کوئی ایسا اللہ نے اگر یہ کام کرنا تھا تو ہم سے افضل چیز کو بھیجتا ہم پر۔ بادشاہ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے اور رعایا کا اعلان کچھ اور ہوتا ہے۔ بادشاہ جب اعلان کرتا ہے تو اس کی آواز کے اندر روب ہوتا ہے، لوگ عمل کرتے ہیں یا تو خوف کی وجہ سے یا تو شوق کی وجہ سے۔ جب رعایا اعلان کرتی ہے تو کبھی عمل ہو جاتا ہے، کبھی عمل نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے جیسے انسان کو رعایا سمجھا کہ یہ تو ہماری طرح کا بندہ ہے، ہم سے پیدا ہوا، ان کے ماں باپ کو ہم جانتے ہیں، ہم میں کھیلا کودا بڑا ہوا، تمام بشری ضروریات ویسی لگی ہوئی ہیں جیسے ہمارے ساتھ لگی ہیں۔ سر میں اس کے درد ہوتا ہے، ہمارے بھی ہوتا ہے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ آیا کہ یہ کیسا ہے ہماری طرح کا، یمشی فی الاسواق، بازاروں کے اندر یہ چل پھر رہا ہوتا ہے ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، وہ یاکل، اور یہ کھاتا پیتا بھی ہے۔ ان کی چاہت یہ تھی، ٹھیک ہے اللہ نے اگر یہ فیصلہ فرمانا ہے کہ کسی کو پیغمبر بنایا جائے تو وہ بشر کو نہیں بنایا جائے، وہ کس کو بنایا جائے؟ وہ خاک کو نہیں بنایا جائے، وہ نور کو بنایا جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، ان غریب حضرات نے دماغ گمایا اور دماغ کی رسائی یہاں آ کے ختم ہو گئی کہ ہم سے افضل ہونا چاہیے۔ نور خاک کو سمجھا کیسے سکتا ہے؟ سمجھا سب سے اچھی طرح سمجھ آتی ہے عمل کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ایک یوں میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق نماز، اللہ کے نبی کی نماز یہ ہے، طریقہ بتلاؤں، اور ایک یہ میں آپ کو کر کے بتلاؤں۔ فرق ہے؟ بولو نا، سمجھ زیادہ کس میں آئے گی؟ کر کے آئے گی۔ اعتکاف میں ہمارے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو میں نے سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ بتلایا، تو ساتھی نے کہا اتنے عرصے سے آپ ہمیں سنت کے وضو کی بات کر رہے ہو، نہیں سمجھ میں آئی تھی، آج سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیا کر کے دکھایا۔ آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقہ تھا، اسے میں نے پہلے حدیث بھی سنائی کہ حدیث میں جب صحابی آئے یا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے تھا، تو حضرت نے لوٹا منگوایا، پانی کا لاؤ، اور کر کے دکھلایا کہ یوں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ یہ چاہتے تھے کہ خالی نمونہ ہو ایک نور کی شکل کا، فرشتے کی شکل کا۔ نمونے سے کام تھوڑی چلے گا، نمونے نے کھانا نہیں ہے، نور کھائے گا
نور نہیں کھائے گا تیرے کھانے کا حکم کیسے پتہ چلے گا؟ نور کو رفع حاجت نہیں ہوگی تیرے کو رفع حاجت کا حکم کیسے پتہ چلے گا؟ نور کی شادی نہیں ہوگی شادی کا حکم کیسے پتہ چلے گا؟ نور کھائے گا نہیں تو کھانے کے لیے جد و جہد بھی نہیں کرے گا. جد و جہد کیا؟ کمانا، معاش. تو معاملات کا دین تیرا کہاں چلا جاوے گا؟ نور تیری جنس کا ہوگا نہیں تو اخلاقیات کہاں چلی جاوے گی؟ نور کے اعتقاد کچھ اور ہوں گے، تیرے اعتقاد کچھ. عملی نمونہ فوت ہو جائے گا. بالکل عملی نمونہ کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا. تو مشرکین مکہ کا سوال اس بنیاد کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ رسول تو ہے لیکن یہ رسول ہمارا جیسا رسول ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. ہم مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ نور کو مانیں گے. اور ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ اس لیے اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ قریب ہو گیا مشرکین مکہ کے اس کے ساتھ، کیا نام ہے، عقیدے کے ساتھ، یا دور ہو گیا؟ بہت قریب ہو گیا. ان کے نہ ماننے کی وجہ نور نہیں ہے اور ہمارے ماننے کی وجہ نور ہے. اچھا نور بنا دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتے کی شکل دے دی جائے، مانیں گے؟ مانیں گے. ان کے قول کے مطابق ماننے کو تیار ہیں اگر فرشتہ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم صرف اس لیے آپ کو نہیں مان رہے کہ آپ نور نہیں ہیں، اور ہم اس لیے اللہ کے نبی کو مان رہے کہ وہ بھیا کہیں بار اس عقیدے کو بیان کر چکا ہوں. پھر سنیے، قل انما انا بشر، میں ہوں تو بشر لیکن بشر نہیں ہوں انسان لیکن انسانوں جیسا نہیں ہوں. یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے کے اندر میں نے کہا یہ صورت کے اندر 3 بنیادی چیزیں چلیں گی: عقائد، رسالت. تو عقائد کے اوپر بنیاد توحید، رسالت اور آخرت. اس لیے تھوڑی سی توحید کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، رسالت کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں تو انسان ہیں، ہم میں سے پیدا ہوئے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جیسے ہمارے والد اور والدہ ہیں، اللہ نے 3 قسم کے جنسوں کو پیدا فرمایا. جنس ایک ہے، 3 طریقوں سے پیدا کیا. ابا یا جد امجد، ہمارے ابا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نہ باپ نہ ماں، اللہ نے کسی چیز کے محتاج نہیں بنایا، اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. اگلی جنس آ رہی ہے انسان وہ بھی، لیکن وہ صنف نازک، نو الگ ہے. یہ مرد تھے، وہ عورت پیدا کی گئی. اما ہوا بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، باپ سے وہ نہیں ہے. ایک سمت میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باپ بن گئے کیونکہ ان کی پسلی سے پیدا ہوئے ہیں بغیر ماں کے. اگلی جنس آ رہی ہے، وہ بھی انسان ہیں. پھر مرد آ رہے ہیں، اب تبدیل کی گئی. یہاں اب باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا جا رہا ہے، ماں موجود ہے، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام. پھر چوتھی جنس انسان کی پیدا ہو رہی ہے، اب دونوں سے پیدا ہو رہے ہیں. اس کے بعد جتنے لوگ پیدا ہوئے سب کس سے ہوئے؟ ابا بھی موجود ہیں اور اماں بھی موجود ہے. بلکہ آج کے دور کی کسی دیوانے کی دعا کہ جی اے اللہ اولاد دے اور شادی نہ کرے، یہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا، معجزہ مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ معجزہ مانگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی اجناس میں سے کہ والدہ محترمہ بھی موجود اور والد محترم بھی موجود، اور وہاں سے وہی طریقہ کار جو اولاد کے پیدا کرنے کا طریقہ ہے وہی استعمال کروایا. اتنا ہی وقت جتنا عام بچہ پیٹ کے اندر رہتا ہے رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن مبارک سے دنیا کے اندر تشریف لائے. تو یہ سب نشانیاں کی چیز کی ہوتی ہیں؟ نور کی. جبرائیل یوں ہی پیدا ہوا ہے، میکائیل، اسرائیل، فلان 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 سارے فرشتے اسی ترتیب پہ آئے ہیں. ایک بھی اس ترتیب پہ نہیں آیا، وہ کن فیکون کی طاقت سے آئے ہیں. کس سے آئے ہیں؟ میرے محترم ساتھی ایک اور چیز کو سنیے، یہ عقائد سے تعلق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ کن فیکون تک کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا ایک ضابطہ کار ہے. جو دنیا جہاں جہاں مجھے نظر آتی ہے، جدھر میری آنکھ جاتی ہے، آسمان سے اوپر میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، زمین سے نیچے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. اس آسمانی نیچے پر اللہ رب العزت نے سب اسباب استعمال کیے ہیں. کیا استعمال کیے ہیں؟ آگے آئے گی. 6 دن میں اللہ نے زمین آسمان، جو کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے اس کو دنوں کی کیا ضرورت ہے وقت لگانے کی؟ نہیں. آسمان اور یہ زمین سے نیچے سب اسباب کے ساتھ چلے گا معاملہ، اس لیے اللہ نے اسباب کو استعمال فرمایا. اوپر بغیر سبب کے معاملہ چلتا ہے، اس لیے وہ کن فیکون کی طاقت کو استعمال کیا. نور کو کن فیکون کی طاقت ہے. نور کی کوئی ماں نہیں ہے. جبرائیل کے ابا نہیں ہیں، جبرائیل کی والدہ نہیں ہیں، جبرائیل کے بہن بھائی رشتہ دار بیویاں، وہ ان چیزوں سے سب سے پاک ہیں جو نور ہوتا ہے. تو وہاں سارا کن فیکون کی طاقت چلی، اور آسمانوں سے نیچے کیا چلا؟ سب اسباب چلے. اما مریم کے لیے بطن میں کون آئے؟ اللہ تعالیٰ نے روح ڈالنی ہے نا عیسیٰ اسلام کی پیٹ میں، کس کے؟ اما مریم کے. تو جبرائیل کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ آسمان سے روح نہیں ڈال سکتے اللہ تعالیٰ، قادر نہیں تھے، 100% قادر تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اماں اپنے حیض کے غسل سے فارغ ہو رہی تھی کہ فوراً پہنچ گئے. تو حیران ہو گئی، پاک خاتون تھی، پاک باپ نبی کی بیٹی تھی، عام عورت تھی نہیں، کہ شرم نہیں آ رہی اجنبی عورت کے سامنے کس حالت کے اندر تو آ گیا؟ کہا میں عام نہیں ہوں، میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں، مجھے ان چیزوں کو پتہ نہیں ہے، اور میں آپ کے خدا کا رسول آیا ہوں.
کیسے آیا ہے؟ مجھ سے تیرا کیا کام آ گیا؟ کہا کہ اللہ ایک دنیا میں اپنی نشانی بھیجنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تیرے بطن سے ایک بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ وقت کا نبی ہوگا اور تیری گود کے اندر بولے گا. میرا کیسے اپنا بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہ ہی میری شادی ہوئی، نہ ہی کسی بشر نے مجھ کو چھوا، اور نہ ہی میں بغی ہوں. بغی کہتے ہیں بدکار کو، نہ ہی میں بدکار ہوں. میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تیرے لب کے لیے بہت آسان ہے یہ کام، اور اس سے جب چالی تو ضرور ہوگا. اب روح پھونکی کس نے؟ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سبب بنا، بولو نا، بنا. تو یہ کیوں کھا؟ اماں مریم اس دنیا کے اندر تھی، آسمان سے اوپر نہیں تھی. آگے چلیے اس واقعے کو لے کے چلیے تاکہ پوری بات سمجھ پہ آئے. خیر جی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، گود میں بولے. گود میں بولے. اللہ نے جب ان کو اٹھا لیا تو پھر روایات کے اندر آتا ہے آج عیسیٰ علیہ السلام کی حالت اور کیفیت ہو بہو فرشتوں کی کیفیت ہے. جبرائیل دن میں کیا کھاتا ہے ناشتے کے اندر؟ بولو نا، انڈے پراٹھے چائے دن کے ٹائم پہ. جبرائیل پاک ہے ان چیزوں سے. عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو مثل ہو چکے ہیں فرشتوں کی، کیونکہ وہ ہیں کہاں؟ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ فرشتوں کی ترتیب کے اوپر ہے. اور چونکہ آسمان سے اوپر چلے گئے، وہاں اسباب کے بغیر کام چلتا ہے. وہاں کھانا پینے کے بغیر زندہ لوگ رہتے ہیں، اور یہاں کھانے پینے کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ اس کائنات کے مرکز کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا ہے، والدہ اور والد کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. یہ سب نشانیاں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس ہونے کی؟ بشر. لیکن انسان نہیں ہے، انسانوں جیسے نہیں. اس کی اگلی تعریف قل انما انا بشر. نبی جی آپ فرمائیے میں انسان تو ہوں، یوحا الیہ. یہ ہے وہ کام جو انسانوں کے پاس نہیں ہے، غیر اختیاری کام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. وہ بھی چیز وہ کیا؟ انسانوں جیسا نہیں ہوں. کیا مطلب؟ میرے پاس وہی آتی ہے، تمہارے پاس وہی نہیں آتی ہے. بس مجھ میں اور تم میں اتنا فرق ہے. باقی بشری تقاضوں میں اور تم ملے ہوئے ہوں. میرے کو کیا نام ہے، اگر چوٹ لگے گی خون بہے گا، تمہیں چوٹ لگے گی تمہارا بھی خود بہے گا. مجھے ضرب لگے گی دان ٹوٹے گا احد، تمہیں ضرب لگے گی دان ٹوٹے گا تم لوگوں کا بھی. میرا ٹمپریچر آگے پیچھے درجہ حرارت ہوگا تو بخار کی تپش ہوئی 6 مہینے تک. آخری ٹائم پہ آپ کو سر درد، آدھے سر کا درد ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بخار کی حالت جس کی وجہ سے غشی ہوتی تھی، تمہیں بھی ہوگی. سب کیا ہے؟ ہم باقی معاملوں میں بشر ہیں، بشروں جیسے رہیں گے. لیکن جہاں تک معاملہ آئے گا اللہ رب العزت کی نسبت کا، وہ میں تم جیسا نہیں ہوں گا. میں کیا ہوں گا؟ تم سے تھوڑا غیر ہوں گا. آگے بھی دیکھوں گا، پیچھے بھی دیکھوں گا. میرا معجزہ ہوگا. کیا چیز ہوگا؟ معجزہ. تو جی ان کے اشکال کا جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اکان للناس عجب. لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوا ہے، یعنی ان مشرکین کو، ان اوحینا الی رجل منہم، انہی میں سے ایک آدمی کو ہم نے وہی بھیج دی ہے، یعنی اس کو اپنا رسول بنا دیا ہے. ان کا کام کیا ہے؟ 2 کام ہیں. ان انذر الناس، لوگوں کو ڈرائے. میرے محترم ساتھیوں، ڈرانے کا مطلب خوف زدہ کرنا نہیں ہوتا. اس پہ خوب سنیے. والد صاحب ڈراتے ہیں بچے کو؟ ڈراتے ہیں نا بھائی. ماں بھی ڈراتی ہے. کس ترتیب پر؟ ماں کا ڈرانا کچھ اور ہوتا ہے، باپ کا ڈرانا کچھ ہوتا ہے. باپ کا ڈرانا تھوڑا سختی سے ہوتا ہے، اور ماں کا ڈرانا تھوڑے نرمی کے ساتھ ہوتا ہے. نبی کے اندر ماں والی صفت ہوتی ہے. ڈرائے گا تو صحیح، لیکن نرمی کے ساتھ ڈرائے گا، سختی کے ساتھ نہیں ڈرائے گا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے گا. أَنَّ لَهُمْ، کس بات کی خوشخبری دینے لگے ان ایمان والوں کو؟ ان ایمان والوں کے لیے قدم صدق عند ربہم، انتہائی مبارک درجات ہے جنت کے ان کے رب کے پاس. ہر منتہا کی بنیاد قدم ہوتا ہے. قدم یہی قدم، آپ کے قدم میرے قدم، قدم بڑھتے ہیں تو انسان کہاں تک پہنچتا ہے؟ اپنے حصول تک پہنچتا ہے، اپنے مقصود تک پہنچتا ہے. میں نے یہاں سے کہیں جانا ہے تو قدم بڑھیں گے تو پہنچوں گا. ایسے میرے محترم ساتھیوں، جنت کے درجات کو پانے کے لیے بھی اللہ نے قدم صدقن، ایک صفت لگائی ہے. صدق اس پہ بات کرتا ہوں، قدم کی بات کی ہے. پیش قدمی کر، ہمت کر، کوشش کر. کیا کر؟ تمناؤں سے کام مت چلا. کس چیز کے اوپر کام کر؟ اٹھ، جان باندھ، کمر بستہ ہو، اور اعمال کے اندر اپنی سے کوشش کرنا شروع کر دے. پھر اللہ رب العزت تیری مدد فرمائیں گے. سنیے جی، ایمان 2 چیزوں کے درمیان میں، ایک کا نام کیا ہے؟ امید، اور دوسری چیز کا نام کیا ہے؟ خوف. ایک درمیان میں تیسری چیز بھی ہے، اس کو کہتے ہیں ہوس، تمنا. خوف کو چھوڑ دیجئے، ہم بات کریں گے امید پر اور ہوس پر. امید کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث نے امید کسے کہا ہے؟ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے. یہ امید کیا چیز ہے؟ امید ہوتی ہے کام کو کرنے کے بعد اپنی طرف سے کام کر لیا، ابھی کسی چیز کی امید ہو جائے. مزدور کی، کاشتکار کی محنت، بیج ڈالا، پانی مانی لگایا،
کتنا بیج ڈالا تھا؟ ایک. اب اس ایک بیج پر 70 بیج کا امیدوار ہے، یہ امید رکھ رہا ہے. اس نے نہ بیج ڈالا، نہ ہل چلایا، کوئی محنت نہیں کی، یہ امیدوار ہے. یہ اگر امید لگائے گا تو اس کو امید نہیں کہیں گے، اس کو ہوس اور تمنا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہوس اور تمنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں یوں ہی امید کو بیان فرمایا ہے. کیا؟ اعمال کرنے کے بعد امید کر. پیچھے بول چکا ہوں میں، غفور اور رحیم وہاں اللہ بیان فرماتے ہیں جس جگہ کے اوپر اعمال ہو چکے ہوتے ہیں. جہاں کفر ہے، جہاں معصیت ہے، وہاں غفور اور رحیم کی اللہ بات نہیں فرماتے قرآن کے اندر. سمجھ میں آئی ہے؟ اپنی سے کوشش کر لی، ٹوٹی پوٹی نماز پڑھ لی، ذکر کر لیا، دعا مانگ لی، یہ اپنا کام کر لیا. اب امید باندھ رہا ہے کس چیز کی؟ اللہ قبول فرما لیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کوشش کرنے کے بعد نہ نماز پڑھی اور کہہ رہا بس اللہ تعالیٰ کا نماز کو پڑھے گا تو اس کے بعد قبول ہوگی. نا اللہ کے بندے، تو ہوس لگا رہا ہے. قرآن میں ہوس اور تمناؤں کو باطل کا ہے، کہ یہ شیطان کا چکر ہے. کوئی قبول مبول نہیں ہونے والی ہے. کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں لینا. ہاں امید لگا سکتے ہیں اللہ پر. امید کیا چیز ہے؟ قدم کہتے ہیں اپنی طرف سے کوشش کرنے کو. تو نے کوشش کی ہے، اب اللہ تعالیٰ تجھے مقام دے دے گا جس چیز کی کوشش کی. اچھا جی، ایک اور چیز فرمائیے یہاں، قدم صدقن، قدم کے ساتھ تیری کوشش کے ساتھ اخلاص ہونا چاہیے. صدق، تیری کوشش کے ساتھ سچائی ہونی چاہیے. سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ دین کی راہ کے اندر قدم اٹھائے گا، اللہ مل جائیں گے تجھ کو. بے شک تیری کوشش چھوٹی تھوڑی سی تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، کام نہیں بن سکا. سنیے جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ امید کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیں پوری کائنات کے اربوں خربوں انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے میں ہوں وہ ایک آدمی جو کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. اور اللہ یہ فرما دیں ساری کی ساری انسانیت جنت کے اندر جاوے سوائے ایک آدمی کے، مجھے اپنے اعمال سے خوف ہے وہ جہنمی میں ہو. سمجھ میں آئی ہے بات؟ یہ ہے امید. اللہ کی رحمت کے اوپر اللہ کی رحمت کو ان اعمال کے ذریعے اپنے قریب کرنا جس اعمال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہوا ہے. ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان لوگوں کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، ان کے رب کے نزدیک بڑے بڑے درجات ہیں. قال الکافرون، جب یہ بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جواب بھی مل گیا تو کافروں کو ایک بات کہنی آتی ہے جو کہہ بیٹھے، کیا؟ ان ھذا لساحر مبین، کھلم کھلا ساحر ہے. کہ ایسی زبان کے اوپر اثر ہے کہ فوراً دل کے اندر گھر کر جاتا ہے، متاثر کر دیتا ہے. میں نے آپ سے کہا 2 القاب نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دیے جس کو قرآن نے بار بار بیان کیا، ایک شاعر کا اور ایک ساحر کا. شاعر کا لقب کیوں دیا؟ کہ حضرت کی زبان، حضرت کے کلام کے اندر ایسی فصاحت تھی کہ اس طرح کا جوڑ کوئی لا نہیں سکا، قرآن کی طبقے کا جوڑ کوئی لا نہیں سکا، اس لیے کیا کہہ دیا؟ شاعر. پھر شاعری کے ساتھ ساتھ ساحر بھی کہا کہ کلام میں اتنا اثر تھا، ایک تو فصاحت تھی اور اس فصاحت کے ساتھ اثر بھی تھا جو کافر کے دل پہ بھی کیا کرتا تھا؟ اثر کرتا تھا. اس لیے کہتے تھے یہ شاعر ہے، یہ تو عام انسان نہیں ہے. تو وہی بات کی کافی ہے جی. آگے پھر توحید کے اوپر بات ہے اور جو متشابہات کی بات کی ہے وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے. زندگی رہی انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اللہ آپ کے بیٹا